وہ پیشہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہمیں مختلف پیشوں سے وابستہ مختلف لوگ معاشرے کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان میں سے چند لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ان سے ملیے۔ مرشد شبانہ، یہ پیشے کے لحاظ سے استاد ہیں۔ یہ بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ انہیں اپنے پیشے پر فخر ہے کیونکہ یہ تدریس پیغمبرانہ پیشہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم قرار دیا ہے۔ اب ملتے ہیں حسن صاحب سے، جو زرعی ماہر ہیں۔ یہ زراعت میں ہونے والی جدید تبدیلیوں سے کسانوں کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کھیتوں سے بہترین فصل اگا سکیں۔ یہ راز صاحب ہیں اور یہ انجینئر ہیں۔ یہ مختلف عمارتوں اور سڑکوں اور پلوں کے نقشہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بڑی بڑی مشینوں اور پرزوں کو بنانے کے لیے نمونات بھی تیار کرتے ہیں۔ اب ملتے ہیں مس سارہ سے، جو ایک وکیل ہیں۔ یہ عدالت کے ذریعے برے کام کرنے والوں کو سزا دلواتے ہیں، اسی طرح سے بے گناہ لوگوں کو عدالتوں سے انصاف بھی دلواتے ہیں۔ عامر صاحب دکاندار ہیں۔ اپنی دکان پر روزمرہ ضرورت کی مختلف اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ ان سے ملیے۔ یہ مس عائشہ ہیں اور ایک نرس ہیں۔ یہ اسپتال میں بیماروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ کئی دوسرے پیشے بھی ہیں، جیسے درزی کپڑوں کی سلائی کرتا ہے اور معمار مکان تعمیر کرتا ہے، بڑھئی لکڑی کا کام کرتا ہے اور خاکولوگ گلی محلوں اور سڑکوں کی صفائی کرتا ہے، ہواباز ہوائی جہاز راستہ اور ڈاکٹر بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ مختلف کام کرنے والے یہ لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ الفاظ معنی: تربیت کرنا، اخلاق اور آداب سکھانا، تدریس، تعلیم دینا، پڑھنا، وابستہ، بندھا ہوا، جڑا ہوا، معلم، استاد، عدالت، جہاں لوگ کسی زیادتی یا ظلم کے خلاف انصاف حاصل کرتے ہیں۔ تم سے سارے کھیت ہرے ہیں، دریا سے گودام بھرے ہیں، جو بھی چیز اگائی اس کے بازاروں میں دام کھڑے ہیں۔ رکشا، ریل، بسیں، موٹر چلتی ہیں دن رات برابر، ایک تمہارے بل پر جاری ہے ان سب پہیوں کا چکر۔ پتھر، اینٹ، بجری، چونا، تانبا، پتل، لکڑی، سونا، تم نے محنت کے جادو سے کیسے ان کو دیا کرینہ۔ باہمت جوانوں کے لیے فوج ایک پرکشش پیشہ ہے۔ فوج کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کا بنیادی کام ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ فوجی جوان ہمیشہ وطن کی حفاظت کرنے اور وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے فوجی جوان پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں
اور وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی دیر نہیں کرتے۔ چراغ عمری اور چنٹو مرغا۔ 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ جانور اور پرندوں نے خوراک کی تلاش میں گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ آخر تیسرے دن بارش رک گئی اور بادل چھٹ گئے۔ چنٹو مرغا بہت پریشان تھا کیونکہ وہ 2 دن سے کھل کر بانگ نہیں دے سکا تھا۔ صبح ہوتے ہی یوں ہر طرف سورج کی روشنی پھیلی تو وہ پھر پھرتا ہوا باہر نکلا اور ایک اونچے درخت کی چوٹی پر جا پہنچا۔ اس نے اپنے پروں کو پھیلایا اور زور زور سے بولا، کوکروکو کوکروکو۔ 2 دن بعد کھل کر بانگ دینے کی وجہ سے وہ بہت خوش ہوا۔ پھر کیا تھا، وہ اوپر تلے بانگیں دینے لگا، کوکروکو کوکروکو، جیسے کہہ رہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں۔ بیر عمری کے کان میں یہ آواز پڑی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی۔ دل ہی دل میں کہنے لگی، آہا، آج تو اچھا شکار مل گیا، والے نہالے ہو جائیں گے، مزے سے کھاؤں گی۔ خوشی سے اچھلتی کودتی اور پانی میں چھپ چھپ کرتی عمری وہاں پہنچی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کہ مرغا درخت کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ وہ درخت پر تو چڑھ نہیں سکتی تھی، اس لیے مرغے کو بیوقوف بنا کر نیچے اترنے کی ترکیب سوچی۔ آخر وہ کچھ سوچ کر بولی، بھائی مرغے، میں نے آج ایک بہت اچھی خبر سنی ہے، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ مرغے نے حیرانی سے پوچھا، کیسی خبر؟ مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر عمری نے کہا، جنگل کے سب جانوروں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ تمہیں بھی مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، موسم سہانا ہے، آؤ دونوں مل کر کھیلتے ہیں۔ چنٹو مرغا بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے سوچا کہ عمری چالاکی دکھا رہی ہے، کیوں نہ میں آج اسے سبق سکھاؤں۔ یہ سوچ کر وہ بولا، خبر تو بہت اچھی ہے، وہ سامنے سے کچھ شکاری کتے آ رہے ہیں، جاؤ انہیں بھی بلا لاؤ، پھر مل کر کھیلتے ہیں۔ عمری نے یوں شکاری کتوں کا نام سنا تو دم دبا کر بھاگی۔ چنٹو نے آواز دی، بیر عمری، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ ٹھہرو، میں نیچے آتا ہوں، پھر سب مل کر کھیلتے ہیں۔ عمری بھاگتے بھاگتے بولی، نہیں نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری طرح ان شکاری کتوں نے بھی یہ خبر نہ سنی ہو، پھر کسی اور وقت آؤں گی، اللہ حافظ۔ مرغا کیوں پریشان تھا؟ مرغا اس لیے پریشان تھا کہ وہ بارش کی وجہ سے 2 دن سے کھل کر بانگ نہیں دے سکا۔ جانور اور پرندے خوراک کی تلاش میں گھر سے باہر کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ جانور اور پرندے خوراک کی تلاش میں گھر سے باہر اس لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ عمری نے مرغے کو درخت پر بیٹھا ہوا دیکھ کر کیا سوچا؟ عمری نے مرغے کو درخت پر بیٹھا ہوا دیکھ کر اسے بیوقوف بنانے کا نیچے اترنے کی ترکیب سوچی۔ عمری نے مرغے کو کیا خبر سنائی؟ عمری نے مرغے کو یہ خبر سنائی کہ
जंगल के सब जानवरों ने मशवरा किया है कि वो आइंदा आपस में मिलजुल कर रहेंगे। मुर्गे ने किस तरह अपनी जान बचाई? मुर्गे ने यह कहकर यूं से अपनी जान बचाई कि सामने से कुछ शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, जाओ उन्हें भी बुला कर लाओ और फिर हम मिलकर खेलते हैं। अगर मुर्गा नीचे उतर आता तो क्या होता? अगर मुर्गा नीचे उतर आता तो यूं उसे खा जाते। अगर आप चिंटू मुर्गे की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं चिंटू मुर्गे की जगह होता तो दरख्त से कभी ना उतरता, क्योंकि अगर मैं दरख्त से उतरता तो यूं मुझे खा जाती। जंगल के दरिंदों का कोई एतबार नहीं है। हम क्यों भूल जाते हैं? मीना बेटा, क्या बात है? आप इतनी चुपचाप से क्यों बैठी हैं? मीना को गुमसुम देखकर अम्मी जान ने पूछा। अम्मी जान, आज जब मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी तो मैंने सड़क पर एक कार और मोटरसाइकिल का हादसा देखा। मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी था। उसके जिस्म पर कई चोटें आई थी और उसके सर से खून भी बह रहा था। अम्मी जान, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मीना, अम्मी जान, ये हादसा क्यों होते हैं? अम्मी जान, बेटा, जब लोग ट्रैफिक के उसूलों का ख्याल नहीं रखते तो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। मीना, अम्मी जान, ट्रैफिक के उसूल ये क्या होते हैं? अम्मी जान, सड़क पर गाड़ी चलाने, सड़क पार करने और सड़क पर चलने के कुछ तरीके और आदाब होते हैं जो ट्रैफिक के उसूल या कवानीन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं ताकि मुख्तलिफ सिमतों से आने वाले लोग बारी बारी गुजर सकें। ट्रैफिक की इन बत्तियों को ट्रैफिक के इशारे कहते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर सुर्ख बत्ती होती है। जब ये रोशन हो जाए तो इसका मतलब होता है कि इस तरफ से आने वाली गाड़ियाँ रुक जाएं। बाद लोग सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते। वो तेज रफ्तार से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। इन हादसों में लोग जख्मी हो जाते हैं, हत्ता के जान से भी हाथ धो बैठते हैं। मीना, ओह अच्छा, इसका मतलब है कि ये बत्तियाँ तो बहुत अहम हैं। अम्मी जान, ये बताइए कि सड़क पर जो सफ़ेद और स्याह पट्टियाँ बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्मी जान, जी बेटी, इन पट्टियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये जगह पैदल सड़क पार करने वालों के लिए बनाई जाती है। जब गाड़ियाँ रुक जाएं तो सड़क हमेशा इसी जगह से पार करनी चाहिए। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए सड़क के साथ साथ एक रास्ता बनाया जाता है जिसे फुटपाथ कहते हैं।